اوقافی علامات۔ اوقافی علامات سے مراد اوقاف کے وہ نشانات ہیں جو کسی بھی تحریر میں الفاظ کے مابین درج ہوتے ہیں۔ علامت کی وجہ سے جملوں کے اجزاء کی تقسیم اور ان کا باہمی ربط اس طرح رونما ہوتا ہے کہ مفہوم کو سمجھنے میں سہولت ہو جاتی ہے۔ ان علامات کی تفصیل میں سب سے پہلے ہم ختمہ کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ ختمہ یہ ٹھہرنے کی علامت ہے اور جملے کے خاتمے پر درج کی جاتی ہے۔ سکتہ یہ ایک خفیف یعنی چھوٹے سے وقفے کی علامت ہے اور کثرت سے استعمال ہوتی ہے، بالخصوص جملے کے ان 3 یا زیادہ لفظوں کے بیچ میں جو ساتھ ساتھ استعمال کیے گئے ہوں۔ مثلاً پیر، منگل، بدھ اور جمعرات۔ ان 4 دنوں میں پیر، منگل اور بدھ کے درمیان سکتے کی علامت استعمال کی گئی ہے۔ سکتے کے بعد نصف وقف یعنی وقفہ آتا ہے۔ یہ علامت سکتے کے مقابلے میں ذرا زیادہ اضافی ٹھہراؤ ظاہر کرتی ہے۔ رابطہ یہ علامت وقفے کی بنسبت زیادہ ٹھہراؤ کے لیے آتی ہے۔ تفصیلیہ یہ علامت کسی فہرست کو پیش کرنے سے قبل درج ہوتی ہے۔ سوالیہ یہ علامت عموماً سوالیہ الفاظ یا جملے کے بعد لگائی جاتی ہے۔ مثلاً کیا خبر، کون ہے؟ فجائیہ یا ندائیہ یہ علامت جذبے کا اظہار کرنے والے الفاظ اور جملوں کے بعد آتی ہے اور ندا و خطاب کے الفاظ کے بعد بھی۔ مثلاً ہائے، اف یا خدا۔ قوسین یہ علامت جملہ معترضہ کے پہلے اور آخر میں درج ہوتی ہے۔ عبارت کے درمیان کسی کلمے کا اضافہ کرنے یا پھر ماخذ کا حوالہ دینے کے لیے قوسین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ خط یہ علامت سیدھی لکیر کی طرح ہوتی ہے۔ واوین یہ علامت عموماً اقتباس کے اول و آخر میں لگائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تضمین اور گرہ والے مصرعوں پر بھی واوین استعمال کیا جاتا ہے۔ زنجیرہ مولوی عبدالحق نے ہائفن کی جگہ زنجیرے کی علامت تجویز کی ہے۔ ان کے نزدیک اصطلاحوں میں اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ اس تجویز کے باوجود اردو میں اس کا رواج ابھی بھی نہیں ہو سکا ہے۔